السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادات أصحاب الرسول، مدد يا مشايخنا دستور مولانا شيخ الله فاز أحسن شيخ محمد الحسن، مدد طريقاتنا الصحبة والخير في الجمعية. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا اور کیا وہ سب ہمارے لیے سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا انسان کو اللہ کی بارگاہ میں ثواب دلاتا ہے. اس طرح انسان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا ہر ایک پر لازمی ہے. آپ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ادب کریں گے اتنا ہی زیادہ روحانی فائدہ اٹھائیں گے. کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام آخر کیسے زندگی بسر کرتے تھے. اسی لیے کتابیں لکھی گئی ہیں. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کی صفات کو شمائل شریف کے عنوان کے تحت بیان کیا گیا ہے. پچھلے دنوں ہم نے اس بارے میں ایک حدیث سنی. یہ حدیث بے حد اہمیت رکھتی ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور بار برکت صحابہ روایہ کرتے ہیں، ہم نے فجر کی نماز ادا کی. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے. وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے وقت تک خطاب فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حسین اور عظیم باتیں ارشاد فرمائیں. وہ بیان کرتے ہیں ظہر کے وقت ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر دوبارہ ممبر پر تشریف لے گئے اور عصر کی نماز تک خطاب فرمایا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے حسین الفاظ جاری رہے. عصر کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے اور نماز کی امامت فرمائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر پر گئے اور مغرب تک خطاب فرمایا. مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عشاء کی نماز کے وقت تک اپنا بیان جاری رکھا. جب کوئی اسے سنتا ہے تو وہ بخوبی سمجھ جاتا ہے کہ کوئی عام انسان ایسا ہرگز نہیں کر سکتا. یعنی وہاں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے سامنے ان خطابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی ابتدا سے لے کر اس کے اختتام تک کی اور آخرت میں ہونے والی ہر ایک چیز کی تفصیل بیان فرما دی. صحابہ اکرام فرماتے ہیں جنہیں اسے حفظ کرنا تھا انہوں نے یاد کر لیا، اور جو اسے ذہن میں رکھ سکتے تھے انہوں نے محفوظ رکھ لیا. بے شک اللہ عز و جل نے امت کے لیے جو باتیں ضروری تھیں انہیں صحابہ کے ذہنوں میں محفوظ رکھا، اور جو باتیں آگے پہنچانا لازمی نہیں تھا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے بیان فرمایا تاکہ وہاں موجود لوگ سن سکیں اور اپنی آنکھوں سے معجزے کا دیدار کر سکیں. بے شک ان طویل گھنٹوں کے دوران نہ کوئی کھانا تھا، نہ پانی تھا، اور نہ ہی کوئی دوسری چیز، صرف اس لیے کہ وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حضوری میں موجود تھے. صحابہ اکرام کے ذہن میں کھانے یا پینے کا خیال تک نہ آیا. اس مقام پر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہونے کی وجہ سے صحابہ کو کسی چیز کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ وہ محفل پوری طرح ایک روحانی محفل تھی. جسم کی تمام دنیاوی اور ظاہری ضرورتیں اس روحانیت کے فیض سے خود بخود پوری ہو رہی تھی. لہٰذا جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات لاتعداد ہیں. یہ واقعہ بھی انہی معجزوں میں سے ایک ہے. وہ پاکیزہ سما اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضری کھانے پینے اور دنیا کی ہر نعمت سے کہیں بڑھ کر افضل تھی. اس کے ساتھ ہی نبوت کا ایک
مفہوم یہ بھی ہے کہ مستقبل کی خبریں دینا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس موجودہ دور سے لے کر جنت اور جہنم تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس ایک ایک واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ بے شک اگر اس لمحے یہ سب کچھ لکھ لیا جاتا تو آج ہر ایک بات آنکھوں کے سامنے بالکل صاف دکھائی دے رہی ہوتی، لیکن اللہ عز و جل جس چیز کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اسے محفوظ رکھتا ہے، اور جسے وہ چھپانا چاہتا ہے اسے ذہنوں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ بھی بتایا وہ ہمارے فائدے اور برکت کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمان، حدیثیں اور اعمال ہی سنت ہیں۔ آج کل کبھی کبھی وہ لوگ جو خود کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں سنت ایسی تھی یا ویسی تھی، کچھ چیزیں سنت ہیں اور کچھ نہیں۔ یاد رکھیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا اور انجام دیا وہ سب کا سب سنت ہے۔ کتنے قسمت والے ہیں وہ لوگ جو ان پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ آخری زمانے میں جو شخص ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اس عظیم ثواب کے حقدار بنیں، اسی لیے وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ وہ کہے یہ سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک عمل سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنا بہت بڑا روحانی منافع ہے۔ اللہ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نیت یہی ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔